میلاد تو آپ نے بہت سنے ہوں گے ماشاءاللہ. میں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی اپنے درجے کے گنہگار آدمی اور کسی حال میں نہیں. بس وہ کیا کہتے ہیں کوئی حال ہی نہیں پنجابی، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے، وہ ادھر بٹھا دیتا ہے. پہلی حدیث شریف یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ وہ روز نکلتے ہیں اور دنیا پہ پھیلتے ہیں. جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. بات بڑی توجہ سننا. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، جیسے ابھی ہماری یہ مجلس جاری ہے، اللہ کے فرشتے آ کے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں. واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں کدھر گئے؟ یا اللہ ہم گئے تھے، تیرے بندوں نے مجلس سجائی ہوئی تھی. اچھا کیا کر رہے تھے وہ؟ اب آپ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، اللہ کو نہیں پتا؟ بولو نا. ارے بولو. اگر آپ بیمار نہیں ہو تو آگے ہو جاؤ. اللہ کو پتا ہے کہ نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پتا ہے. پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ یہ بات سمجھانے چاہتا ہوں آپ کو کہ جب بھی کبھی بھی بندہ کوئی بات اگر پوچھ رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے پتہ نہیں ہے. کبھی کبھی اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ دوسروں کو بتانا مقصود ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ یا اللہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح پڑھ رہے تھے. اچھا اللہ فرماتا ہے مجھے انہوں نے دیکھا ہوا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا ہوا. فرمایا یہ تو نہیں دیکھا ہوا، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ سبحان اللہ. ابھی دیکھا نہیں ہے اور میرے ذکر و فکر میں تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اور کیا کر رہے تھے فرشتوں؟ یا اللہ تیری جنت کی طلب میں لگے ہوئے تھے. یا اللہ جنت نصیب فرما دے، اور جنت کے اصول کے لیے نیک کام کر رہے تھے. اور میں جنت دیکھی ہوئی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی ہوئی. میں اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ لیکن یہ تو انسان کی فطرت بھی ہے. بیٹا آپ آگے دیکھو. اور کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. انہوں نے جہنم دیکھی ہوئی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی ہوئی. میں اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ یہ تین باتیں آئی. حدیث تو بہت لمبی ہے، میں اس کو اختصار سے بیان کرنے لگا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا گا فرشتوں میں نے ان کو بخش دیا. تو دلی میں کوئی گل لے گئی تو سبحان اللہ کہ میری ڈیمانڈ سے بالکل نہ توجہ نہ. کیونکہ بھائی یہ اس لیے نہیں منع کرتا بھائی سبحان اللہ کوئی خدا نہ خاصہ بھائی کہنا خرابی والی بات ہے. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ ہمارے
اے مسجد میں بیٹھا نہیں دوڑو گراؤنڈ بنا چل رہا ہے. کچھ ہمارے محافل میں نقیب صاحب ہوتے ہیں, کوئی مولانا حضرات بھی جو اس ٹائپ کے آپ سمجھتے ہو نا, مقرر صرف بس آپ کو خوش کر کے اور الگ الگ کر کے چلے جاتے ہیں, تو وہ اتنا الگ الگ کرواتے ہیں کہ بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سبحان اللہ ہے. آج ہی مجھے کسی نے کلپ بھیجا, ایک مولوی دوسرے مولوی کے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ فلانا شیطان نیچے سے ساتھ اس طرح بھی کر رہا ہے, نیچے سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کبیرہ. حیران ہی ہوتا رہتا ہوں. بہرحال آپ نے نا یہ بڑے توجہ سے بات سننی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میلاد شروع سے ہی پڑھیں گے. اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا ہے. فرشتے کہتا ہے یا اللہ تو نے انہیں بخش تو دیا ہے, لیکن ان میں ایک بندہ تو ایسا تھا, فلاں ایسا تھا کہ وہ تو ویسے گزرتے گزرتے تھوڑی دیر اندر چلا گیا, ذرا دیکھیں کر کیا رہے ہیں. وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ اس مجلس میں آئے. سنو ایمان والو, اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتا ہے فرشتے مجھے علم ہے کہ وہ جاتے جاتے ایویں 2 منٹی جیسے نہیں, آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہو تو وہ مداریے کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے 2 منٹ کے لیے, آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہو, کوئی حاصل حصول نہیں مگر ذرا کے علاوہ ایویں چسکا. اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے یہ نیت سے نہیں آیا تھا اس محفل میں, لیکن جس مجلس میں آیا تھا نا یہ اتنی بابرکت ہے کہ یہ بدبختوں کو خوشبخت بنا دیتی ہے. آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہو جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلاموں حدیث شریف میں آپ کو سنان کرنے بڑی کوشش سے آپ نے سنی ہے. بس میرا خیال ہے کہ یہ ختم ہوگی تو ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا. ہاں اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا نام میں نے کیا لیا, حضرت جابر, بڑی مشہور ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اللہ نے سب سے پہلے اس کے جواب آپ عام جو علماء بیان فرماتے رہتے ہیں قلم شارٹ کٹ ٹو دا پوائنٹ جواب اگر ہو تو صرف بس حضور اتنا ہی فرما دیتے ہیں. جب سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور میں سے پیدا فرمایا. جواب ایسا ہی ہے. ایک یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور میں سے پیدا فرمایا. یہ حدیث شریف ہے, اس کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مکمل تو خیر نہیں کریں گے لیکن تقریباً مقصد کی بات تو اس سے نکالیں گے, مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا نا تو حضور اس سوال پہ بڑے خوش ہوئے. حضور نے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے تیرے نبی کے نور کو بنایا. سبحان اللہ. توجہ فرمانی ہے بات. میں نے پہلے کہا کہ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات ملے گی آپ کو. حضرت جابر نے سوال یہ کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا. حضور کو سوال اچھا لگا. حضور نے جواب بھی فرمایا اور کرم بھی فرمایا. جواب تو یہ فرمایا نا کہ اللہ نے اپنے نور میں سے میرے نبی کے نور
جابر تیرے نبی کے جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. اس بات کا کہنا نہیں سمجھے نہیں لیے ہی نہیں دل کو نہیں لینا. تیرے نبی کے نور کو گارنٹی دے دی میں تیرا نبی اور تم میرا غلام. ٹھیک ہے نا. کوئی کہے نا کہ فلاں فلاں پیر صاحب کا مرید ہے تو پیر صاحب اگر مشہور ہوں یا آج کل کے دور کے حساب سے لے لو اس طرح کہ پیسے جیسے والے ہو بڑی بڑی ساری ہو گئے اللہ سمجھنے سے پہ ہو لوگ تو آج کل رش دیکھیں رش. بہرحال میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا لیکن اگر ایسا کوئی پیر تو اچھا تو سننے مرید ہو اور اگر وہی پیر صاحب جن کے بارے میں بہت مشہوری ہو اچھے خاصے مرید ہو اور وہ کسی کو کہتے کہ یہ میرا مرید ہے تو سارے اس کو غور غور سے دیکھیں گے اچھی نظروں سے کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے پیر صاحب جس کو خود کہہ رہے ہیں یہ میرا مرید ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں حضرت جابر کو جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو سند دے دی نا پکی. اچھا جی اب اگلی بات شروع. فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس نور کو ایک خاص مقام پہ رکھا جس کا نام قرب ہے. کیا ہے؟ تھوڑا جب بولو قرب. قرب اور قرب میں رکھا 12,000 سال. کتنے ہزار سال جی؟ 12,000 سال. 12,000. یہ آپ کو بات یاد ہو جائے اور اگر یاد ہوگی تو ضرور ایک ایک بندے کو ضرور سنانا کہ آج حضور کی میلاد ہم نے اس طرح سنی ہے اور تجھے سناتے ہیں. نہیں تو گھر جا کے سنا دو گھر والے تو نہیں ہلنا لگے نا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا اور پھر اسے قرب ایک جگہ کا نام ہے قرب. یہ مقام ہے قرب میں قیام کروایا. سبحان اللہ. قیام کا مطلب ٹھہرایا اور کتنا ٹھہرایا 12,000 سال. یہ گنتی بھی ساتھ کرنی 12,000 سال اپنے قرب میں ٹھہرایا. پھر 12,000 سال گزرنے کے بعد اس نور کے 4 حصے فرمائے. کتنے حصے؟ 4. ذرا اونچی بولو. 4 حصے. 4 حصے فرمائے. ایک حصے سے پہلے حصے سے یہ اصل میں نا میں تھوڑا سا آپ کو گزارش دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے آقا کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں نا یہ عام حدیث نہیں ہے. یہ تو وہ حدیث ہے جس کو جب لوگوں نے پڑھا تو اسے چھپانے کے لیے پورا چیپٹر ہی کتاب سے نکال دیا. باب الایمان اس کا نام. اور پھر علماء کو اللہ تعالیٰ علماء حق کو سلامت رکھے. انہوں نے کئی ایک بزرگ فرما رہے تھے اس دن کے افغانستان سے جا کے یہ حدیث کا یہ ملا. اور ہمارے بزرگ گزرے حکیم شرف قادری صاحب وہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ مصر میں گئے اسپیشل اس حدیث کی تلاش میں. جیسے صحابہ نہیں جاتے تھے ایک حدیث کی تلاش میں پتہ نہیں کتنا کتنا سفر ہے. تو فرمایا کہ چونکہ اس حدیث میں خاص بات ہے تو ظالموں نے اس حدیث کو ہی نکال کہ لوگوں کو حقیقت سے آگاہی نہ ہو. تو جی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 12,000 سال گزرنے کے بعد اللہ نے اس نور کے 4 حصے فرمائے. پہلے حصے سے عرش کو بنایا. عرش نام سنتے رہتے ہیں اللہ کا عرش. یہ عرش اللہ کی مخلوق ہے. کچھ لوگ بیان کرتے وقت غلط کچھ جملے استعمال کرتے ہیں کہ عرش اللہ کا مکان ہے. نا اللہ مکان سے پاک. عرش محدود ہے, اللہ لا محدود. بندے آتے رہیں گے, آپ نے میری طرف توجہ دینی ہے. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو میں حدیث چھوڑ کے چلا ویسا. لیکن میں نے پہلے بتایا بناوٹی شناوٹی وہ بات تو ہے نہیں. حدیث شریف ہے اور حدیث کو آپ بے توجہ سے کیسے سن سکتے ہیں؟ تو حدیث کے یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحابہ سنتے تھے, اس انہماک سے سنتے تھے. پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ کے خود ہی اڑ جاتے تھے, انہیں کوئی پتہ لگتا نہیں. پرندہ بھی تو اس جگہ پہ بیٹھتا ہے نا جسے اسے کوئی خطرہ شطرہ نہ ہو. سرے تھی پرندہ آن کے بوے تو صحیح نا, مکھی بوے مارنے اور چانڈ موہن بھی لگ جائے. ایک بار اسام مارنا نا قربان جان صحابہ کے کرام کی مقام پہ فرمایا اب سب سے اس پہلا حصے سے کیا بنایا جی؟ سارے بولو ذرا. دوسرے حصے سے فرمایا کرسی بنائی. اب یہ کوئی نوجوان جو بچے بیٹھے ہوئے یہ کرسی اس طرح نہیں سمجھ جانا جس میں میں بیٹھا ہوں, یہ ایک مقام ہے. تیسرے حصے سے فرمایا کہ عرش اٹھانے والے اور کرسی کی حفاظت فرمانے والے فرشتوں کو بنایا. یہ خاص فرشتے ہیں, عام فرشتے ہیں, یہ خاص فرشتے ہیں. کچھ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, کچھ ہیں جو کرسی کی حفاظت کر رہے ہیں. فرمایا چوتھا, یہ 4 حصے فرمایا تھے نا, تو چوتھے کو ایک مقام پہ رکھا جس کا نام تھا حب, محبت. 12,000 سال پھر اس کو اس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے, حضور فرماتے ہیں میرے نور کو اللہ نے اس مقام پہ جس کا نام حب ہے قیام کروایا. 12,000 سال گزرنے کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے فرمائے. ان 4 حصوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لو بنائی, دوسرے سے قلم اور تیسرے سے جنت بنا. اب یہ آپ نے اس پہ بات پہ اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے بنی ہیں. کہاں سے بنی ہے؟ نور مصطفیٰ سے. اب اندازہ لگائیں کہ کوئی چیز بھی جب یہ انشاءاللہ ہماری حدیث شریف ختم ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا بھی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کو حضور کے نور سے حصہ نہ ملا. ہم تو مائی حلیمہ سے شروع کرتے ہیں, بی بی آمنہ سے. تو میں نے یہ حدیث شریف صرف آپ کو سنانے کے لیے اسی لیے یہ ارادہ بنایا تاکہ خاص کر کے ہم میرے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی ادھر کی بات نہیں ہے, یہ تو بات بہت پرانی ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تو سرکار کا نور تھا. فرمایا پھر اس نور کو ایک مقام پہ رکھا جس کا نام ہے خوف. کیا جی؟ پہلا کیڑا ہے قرب, دوسرا کیا تھا حب یا محبت کہہ لو, اور تیسرا کیا خوف. اس مقام پہ حضور فرماتے ہیں میرے نور کو اللہ نے 12,000 سال قیام کروایا. 12,000 سال کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے فرمائے. پہلے حصے سے
اللہ نے سورج کو بنایا، دوسرے حصے سے چاند اور ستاروں کو بنایا، اور تیسرے حصے سے پھر فرشتوں کو بنایا۔ یہ جتنے فرشتے ہیں نا سارے اس کے پہلے جو بتائے تھے وہ الگ ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ الگ، جو کرسی کی حفاظت کر رہے ہیں وہ الگ ہیں، وہ خاص فرشتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو ایک اور مقام عطا فرمایا جہاں قیام کروایا، اور اس کا نام ہے رجا۔ کیا جی؟ رجا۔ اب اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا فی الحال، کیونکہ بالکل ٹائم تو تقریباً نزدیک لگ گیا ہے۔ نہیں تو ایک ایک کی تشریح ہوتی ہے نا، یہ خوف، رجا، محبت، اس کی تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ رجا اس مقام پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو قیام کروایا اور 12,000 سال تک یہاں رکھا۔ 12,000 سال گزرنے کے بعد پھر 4 حصے فرمائے اس نور کے، اور اس سے ایک حصے سے عقل بنائی۔ کیا بنائی؟ عقل۔ بولو نا، عقل۔ دوسرے حصے سے علم و حکمت کو بنایا، اور تیسرے حصے سے عصمت و توفیق کو بنایا۔ یہ جو عقل بنائی نا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ ساری عقل ادھر سے ان کے حصے میں آئی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے نور سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو 12,000 سال تک وہاں رکھا، اور 12,000 سال گزرنے کے بعد نظر رحمت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب نظر رحمت فرمائی نا تو حضور فرماتے ہیں میرے نور کو پسینہ آیا۔ جب میرے نور کو پسینہ آیا تو اس کے 1,24,000 قطرے بنے۔ سبحان اللہ۔ کتنے جی؟ 1,24,000۔ فرمایا ان قطروں سے اللہ نے نبی اور رسولوں کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ 1,24,000 پیغمبر حضور کے نور کو پسینہ آیا، ان کے قطرے بنے، اور ان قطروں سے اللہ نے ان کو بنایا۔ پھر یہ ساری روحیں اکٹھی ہو گئی انبیاء اور رسول کی، انہوں نے ایک سانس لی، اس سانس سے پھر اللہ تعالیٰ نے ولی، شہید، صدیق، قیامت تک آنے والے حاجی، نمازی، نیک لوگوں کو بنایا، ان کی روحوں کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ جب 12,000 سال گزرے تو اللہ تعالیٰ نے 12,000 حجاب بنائے۔ کتنے ہزار جی؟ 12,000۔ 12,000۔ 12,000 حجاب میں حضور فرماتے ہیں میرے نور کو ہر حجاب میں پھر 1,000 سال۔ یہ کتنے بڑھ گئے نا؟ کوئی حساب بھی کتنے ہیں؟ 12 پنجے 60، 5 مقام 12,000، اور ہر دفعہ 4 نکلے۔ یہاں ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ حضور کے نور کا مسئلہ، حضور کی نور کی حقیقت کا مسئلہ یہ اسے ہی سمجھ آ سکتا ہے جو 12 کو بھی مانے، جو 5 کو بھی مانے، جو 4 کو بھی مانے۔ اگر ایک طرف بھی ڈنڈی مارے گا تو اسے کم از کم نور والا مسئلہ سمجھ آ سکتا نہیں ہے۔ اب ٹائم بھی بالکل ماشاءاللہ فکس ہو گیا ہے، اور بات بھی ہماری ختم ہو گئی۔ یہ شریف لمبی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو پورا کروں گا۔ اب یہ پھر
نور چونکہ اپنی منازل طے کرتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، پھر مختلف انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پاس، پھر یہ نور، یہ جو ہماری آج کی محفل ہو رہی ہے اور یہ جو رات ہے، اس رات کو جب رات ختم ہو رہی تھی اور دن آ رہا تھا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اس نور کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس نور سے نہ بنی، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے میری ماں نے جنم، آسمانوں سے آواز آئی کہ ہم نے سب کچھ محمد کے قبضے میں دے دیا۔ اللہ نے اپنی